تصور کریں آپ نے ایک بہت قیمتی مشین خریدی تو اس کے باکس میں آپ کو اس کا مینول بھی ضرور ملا ہوگا. کچھ دنوں بعد اس مشین میں کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ نے اس کا مینول نکالا, لیکن اس مینول پہ لکھی ہوئی کچھ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک شخص وہ ہے جس نے اس بک کو, اس مینول کو حفظ کیا ہوا ہے, اور دوسرا ایک انجینئر ہے جو اس مشین بنانے والے کے ساتھ رہتا تھا. اس نے اس مشین کے پروٹوٹائپ کو بنتے ہوئے دیکھا. اس نے یہ سمجھا کہ اس مشین کے پارٹس کیسے کام کرتے ہیں. تو دوستو, آج ہم سب کے پاس قرآن ہے, اللہ کی سب سے عظیم کتاب. لیکن دوستو, قرآن کوئی ایسی ٹیکسٹ بک نہیں جو ایک ہی رات میں آسمان سے اتر کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی ہو. قرآن ہمارے رسول کی زندگی کا تسلسل ہے. یہ 23 سال تک آہستہ آہستہ ان پہ نازل ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خوشی, ہر غم اور ان کی ہر سانس کے ساتھ ایک آیت نازل ہوئی. تو اصلی سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کے سب سے قریب لوگ کون تھے؟ صحابہ. بے شک وہ بہت قریب تھے, لیکن مسجد تک. جب ہمارے رسول اپنے گھر چلے جاتے تھے اور ان کے گھر کا دروازہ بند ہو جاتا تھا, اور تب ان کے ساتھ وہاں کون ہوتا تھا؟ اہل بیت. پچھلے انبیاء کے وقت شاید ان کے گھر والوں کو فالو کرنا اتنا ضروری نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد بھی دوسرے انبیاء نے آنا تھا جو ان لوگوں کی غلطیوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی اصلی روح کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسا گھر تیار کیا جس نے دین کو صرف پڑھا نہیں بلکہ جیا. اہل بیت وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اندر سے دیکھا تھا. جب آپ کسی چیز کو اتنی گہرائی سے سمجھ لیں تو دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا, کوئی بھی میٹرکس آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو آئیے پھر اس موومنٹ کے لیے فرقہ واریت سے باہر نکلتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کے علاوہ اپنے سارے لیبلز دروازے کے باہر چھوڑ دیں اور اس بات کو سمجھیں کہ قرآن ہمیں کانسیپٹس دیتا ہے اور اہل بیت ہمیں اس کانسیپٹ کا ایک کریکٹر دکھاتے ہیں. جب قرآن کہتا ہے صبر کرو تو حسین علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ صبر کیسے ہوتا ہے. جب قرآن کہتا ہے علم حاصل کرو تو علی علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ علم کیسا ہوتا ہے. تو آج کا سودا یہ ہے دوستو کہ کیا آپ دین کو صرف رولز اور ریگولیشن کی باؤنڈری سمجھنا چاہتے ہیں, یا آپ اس دین کو ایک دفعہ اس گھر کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح بستی تھی؟ فیصلہ آپ کا ہے, عقل آپ کی ہے. اور یاد رکھیں, اگر انجینئر کے گھر کا راستہ بھول گئے تو وہ مینول صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ جائے گا.